جیسا کہ آج ہے 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی رونقیں اپنے زور و شور پر ہیں، اور ہم نے ناشتہ کیا ہے آج نان اور حلوے کا، جو کہ ہمیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے آیا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ بانٹا جاتا ہے، اور ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پکایا جاتا ہے، کچھ اس طرح کا، اور بانٹا بھی جاتا ہے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں صبح کا آغاز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اپنے اپنے گھروں میں، اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور سب کے گھروں میں پرسکون زندگی گزارنے کی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ بری نظروں سے اور بری آزمائشوں سے سب کو بچائے۔ تو یہ میری بیٹی نے لگائی ہے مہندی، اور اسٹڈی کر رہی تھی۔ میں نے اس سے بولا کہ اپنی مہندی دکھاؤ، کتنی پیاری ماشاءاللہ تم نے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ہی بیٹھ کے میں ناشتہ کر رہی تھی، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنے باقی دن کا آغاز کریں گے۔ آپ لوگوں کے گھروں میں پتہ نہیں ہے، آپ لوگ پہلے باقی گھر کے کام سمیٹ کے صفائیاں وغیرہ یہ سارا کچھ کر کے گھر کو صاف کر کے بعد میں ناشتہ کرتے ہیں کہ پہلے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی پہلے کرتے ہیں کبھی بعد میں بھی کرتے ہیں۔ ملا جلا سا کام ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ ریلیٹیوز کی طرف سے آیا، تو سب سے پہلے تو ناشتہ کیا، اس کے بعد بچوں کو تیار کیا ہے، بچوں کو نہلایا ہے۔ بچے ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کے دن کے لیے ریڈی ہوئے ہیں، اور جیسے ہم لوگ عیدیں مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس دن کو بھی اسی طرح پرجوش ہو کے اور بہت خوشی خوشی سیلیبریٹ کریں۔ یہ ماشاءاللہ سے میرے سارے بچے تیار ہو گئے ہیں، اور اپنے اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں۔ اور یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے پاس، جس نے آج ربیع الاول کے حوالے سے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے جو کہ شرارتوں میں بہت ماسٹر ہے۔ یہ دیکھیں اس کے سٹائل دیکھیں آپ۔ تو اب میں بیٹھی تھی قرآن پاک لے کے، کیونکہ آج جو ہے جمعہ کا دن، اور جمعہ کے دن میں کوشش کرتی ہوں، پکا کنفرم تو نہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مسٹلی تلاوت کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ صبح تو جو کرتے ہیں، لیکن میں دن میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 بجے تقریباً جب ظہر کی نماز پڑھ کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کروں گی اب میں۔ ہمیں چاہیے کہ میں دن کا آغاز جو ہے نماز کے بعد ہمیں مسٹلی جو ہے بلا ناغہ سورہ یاسین تو لازمی پڑھنی چاہیے صبح، اور تھوڑا بہت ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آیت پڑھیں، بے شک آپ ایک آیت پڑھیں لیکن اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک، سورہ واقعہ اور سورہ یاسین لازمی پڑھنی چاہیے، اور جو یا ودودو کا ورد جو ہے وہ سارا دن کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی بچہ یا کوئی بڑا کہیں پر جاتا ہے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا حفیظو کا ورد کر کے اس کے اوپر ضرور آپ جو ہے حصار کریں اپنے بچوں کا، اور جو حالات آج کل جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی حفاظت میں رکھے، اور سب کو اپنے اپنے امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم لوگوں کو بھی۔ تو یہ میں نے پہلے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جو کہ میں ڈیلی کرتی ہوں۔ آج میں نے صبح کے ٹائم نہیں تھی کی، مجھے آج صبح کے ٹائم ذرا ٹائم نہیں تھا ملا، اور پھر بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر میں نے یاسین، اپنی سورہ یاسین پڑھی۔ آپ لوگ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہم سے شیئر کریں۔ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بعد کون کون سی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کہ ایسے ریگولر قرآن پاک کی بس پڑھتے ہیں؟ کچھ صورتیں ہیں، کچھ آپ بھی انفارمیشن ہمیں دیں، کون کون سی صورت اور کون کون سی آیت ہے جس کی تلاوت ہمیں مسٹلی ڈیلی بیس پہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود بھی بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن یہ میری کوشش اور یہ خواہش میرے دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے، کبھی ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں، چھوٹا بیٹا میرا کبھی بہت لیٹ سوتا ہے، کبھی بہت جلدی اگر سو بھی جائے تو وہ جب سو کے اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تقریباً 3 بجے تک سوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن تہجد کی نماز کا یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے 1-2 گھنٹے کے لیے ضرور مسٹلی سوئیں، اور پھر اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو اس وجہ سے پھر میرے سے مس ہو جاتی ہے، لیکن شوق مجھے بہت ہے، خواہش بھی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جب تک توفیق نہ حاصل ہو انسان کو، اللہ تعالیٰ جب تک پسند نہ کریں اس انسان کو اس عبادت کے لیے، تب تک اس انسان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ کہتے تو ہیں ہم دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب، ہر کام کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ اور یہ میں آج شام کو آئی تھی چھت پہ، اسی لیے آج کا ولاگ بھی میں نے لیٹ اپلوڈ کیا، کیونکہ میرا پورا دل تھا کہ میں آپ کو اپنی یہ اسٹریٹ کی جو رونق ہوتی ہے وہ دکھاؤں۔ ہر گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے، ہر گھر میں اسی طرح چراغاں کیا گیا ہوا ہے۔ پہلے تو اس سے بھی زیادہ رونق ہوتی ہے، اس دفعہ پتہ نہیں کیوں لوگ تھوڑے تھوڑے بجھے سے ہیں۔ پہلے ہمارے ادھر پوری جو اسٹریٹ ہے نا فل ایسے لائٹوں سے بھری ہوتی ہے، اس دفعہ خیر ہم نے بھی نہیں لگائی لائٹنگ وغیرہ اور کچھ اس طرح کا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے میرے سسر کو، ان کی ڈیتھ ہوئے ابھی تھوڑا ٹائم گزرا ہے، تو ہم لوگوں نے کچھ بھی اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں کیا۔ نہیں تو پہلے ہم لوگ بھی کافی سجاتے ہیں گھر کو اور کافی ہلہ گلہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ، لیکن اس دفعہ ان کی وجہ سے تھوڑا دل سب کا بجھا ہوا تھا اور کسی نے بھی کوئی اتنا جو ہے نا، سب نے خاموشی سے ہی اس وقت کو گزارا۔ لیکن پھر بھی ہم نے دوسروں کو ضرور دیکھا جا کے، اس ایک سائڈ پہ ہمارے پہاڑیاں لگی ہوئی تھی، ادھر باقی گلی کی نسبت ادھر زیادہ رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے درخت آ رہا ہے، اس وجہ سے صحیح ویڈیو نہیں بنانے ہو رہی، نہیں تو وہاں پر بہت زیادہ لائٹنگ اور بہت زیادہ رونق لگی ہوئی ہے، نعتیں لگی ہوئی ہیں۔ اور کاپی رائٹ کی وجہ سے، کاپی رائٹ کا جو ایشو ہے اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وائس کو بند کر دیا، نہیں تو اتنی پیاری ماشاءاللہ سے نعتیں چل رہی تھی اور ہلہ گلہ رونق ہی رونق لگی ہوئی تھی پوری اس گلی میں۔ لوگ آ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے یہ رونقیں جو لگی ہوئی ہیں۔ جب سے ہم لوگ چھت سے فارغ ہو کے نیچے آئے تو اس کے بعد میں نے کھانا بنایا، تقریباً 8 بجے کے قریب جا کے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، سب بچے کوئی جا رہا تھا کہیں، کوئی پاپا کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی ویسے پھپھو کے گھر جا رہا تھا، اسی طرح سب بچے انجوائے کر رہے ہیں آج کے دن کو۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ٹک رہا، سب کوئی کہیں گیا ہوا ہے اور کوئی کہیں گیا ہوا ہے۔ تو خیر میں تو آج کہیں بھی نہیں گئی، گھر پہ ہی رہی ہوں۔ دل تھا میرا جانے کا، لیکن پھر میں کھانا بنانے لگی، کیونکہ آج کے دن مسٹلی کھانا بنا کے ہم لوگ ختم دلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں، سب کے اپنا اپنا حساب ہے، لیکن ہم لوگ مسٹلی کچھ نہ اچھا بنا کے تو ختم دلاتے ہیں کچھ، اور قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اور اب میں بنا رہی ہوں پھلکے۔ صبح کے ٹائم جو کھایا جاتا ہے اس کو تو پراٹھا بولا جاتا ہے نا، تو یہ سمپل روٹی جو ہے، سادی روٹی، اس کو ہم لوگ پھلکا بولتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ تو یہ میں بناؤں گی اور بنا کے پھر بچوں کو بٹھاؤں گی اور بٹھا کے کھانا کھلاؤں گی، کیونکہ ابھی سارے بچے جو ہیں گھر پہ نہیں ہیں۔ ابھی بڑا بیٹا میرا اور بیٹیاں، 2 بیٹیاں چھوٹی جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں پھپھو کے گھر، ابھی دوسری دفعہ پھر چلی گئی ہیں وہ۔ ان لوگوں کا بھی میں ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ لوگ بھی آ جائیں، پھر ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن چانس نہیں لگتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ آئیں گے۔ لیکن ابھی میں روٹیاں تو بناؤں گی نا، تیار کروں گی روٹیاں ان کے آنے تک۔ اور 12 ربیع الاول کو الحمدللہ اتنی رونق، اور اس طرح لگتا ہے جیسے عید کا سماں ہے، بہت خوبصورت ساری سٹریٹس وغیرہ، اور اتنا تو عید پہ بھی نہیں سجایا جاتا گلیوں کو اور گھروں کو جتنا ہم لوگ 12 ربیع الاول کو سجاتے ہیں، اور بہت دل خوش ہوتا ہے، دل کو بہت سکون ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ رات کو اتنی رونق لگتی ہے، رات کو تقریباً 8 سے 9 بجے لوگ نکلتے ہیں گھروں سے، زیادہ تر گلی کو اور گلی محلے کو دیکھنے کے لیے، بہت زیادہ ڈیکوریشن اور سجاوٹ کی ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر میں تو ٹائم سے ہی چھت سے چکر لگا کے نیچے آ گئی ہوں، ہم لوگ گھر سے باہر بہت کم جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں لیکن بڑے نہیں جاتے۔ تو جب 8 اور 9 کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت لوگ اپنے چھتوں سے کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں وہ دیتے ہیں، پھینکتے ہیں ایک حساب سے، اور جو جوسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ڈورز میں کھڑے ہو کے آنے جانے والوں کو میں تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سبیلیں لگتی ہیں یہاں پر سردیوں میں، جب 12 ربیع الاول کا آتے رہے ہیں دن پچھلے سالوں میں، تو سردیوں میں یہاں پر سبز چائے کی سبیلیں لگتی تھیں، جو کہ آنے جانے والے لوگوں کو سرو کی جاتی تھی، اور ماشاءاللہ سے اتنا اچھا لگتا ہے دیکھ کے اور اتنا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگ اتنا عید کو سیلیبریٹ نہیں کرتے جتنا ہم لوگ اس دن کو بہت دل سے اور بہت پرجوش ہو کے مناتے ہیں، اور ہم لوگ میلاد بھی تقریباً کرواتے ہیں۔ اس دفعہ پتہ نہیں، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میلاد نہ بھی کروایا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بنا کے تقسیم تو کریں گے نا۔
اور یہ کھانا ریڈی ہو گیا تھا. بچوں وہی بات ہوئی نا, بچے ابھی نہیں تھے آئے, تو میں نے کہا چلیں میں تو ابھی کھانا کھاؤں نا, ساتھ میں نے چھوٹے بیٹے کو کھلایا اور نہ ساتھ میں خود کھایا, اور بچے اب جب آئیں گے پھر کھائیں گے. اگر آپ کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. آج میں نے بنایا ہوا تھا چکن قورمہ, اور ساتھ میں روٹیاں بنائی ہیں. نان وغیرہ ہم لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں, بلکہ کرتے ہی نہیں. تقریباً سال میں 1 سے 2 دفعہ ہمارے گھر میں نان اگر بائی چانس آ جائیں تو آ جائیں, نہیں تو ہم لوگ روٹی بنا کے گھر کی روٹی کو پسند کرتے ہیں, گندم کے آٹے کی روٹی. اور ابھی جو ہے پھر ہم لوگ آپ سے اجازت لیں گے. آپ مجھے اجازت دیں اب, اور بلاگ کو اچھا, اگر آپ کو بلاگ ہمارے اچھے لگتے ہیں تو برائے مہربانی جو ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. آج کا بلاگ صرف اسی وجہ سے لیٹ ہوا کہ میں آپ کو گلی کی اور اپنے ایریے کی جو رونق ہے, خیر اتنی تو اس دفعہ ہوئی نہیں, پہلے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ دکھانے کا میرا دل تھا, اس وجہ سے میں نے بلاگ کو تھوڑا لیٹ کیا. اوکے, اللہ حافظ.